لڑکی: امی مجھے ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی مثال دیں۔ ماں: میں خوبصورت تھی، خوبصورت ہوں اور خوبصورت رہوں گی۔ لڑکی: ابو آپ بھی کوئی اچھی سی مثال دیں نا۔ باپ: تمہاری امی کو وہم تھا، وہم ہے اور وہم رہے گا۔ ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی پیش کی تو وہ رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ تو چائنیز کہنے لگا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، یعنی جلیبی کے اوپر یہ لکھا ہوا۔ بیوی نے فیک آئی ڈی بنا کر اپنے شوہر سے بات چیت شروع کی تو شوہر نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی 3 سال پہلے مر چکی ہے۔ عورت پانی جیسی ہوتی ہے اور بندہ مٹی جیسا، پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی میں چکڑ ہی چکڑ، چکڑ ہی چکڑ۔ جب بچے کا شوق شاہ رخ خان بننے کا ہو اور والدین چاہتے ہیں کہ یہ عالم بن جائے تو پھر بچہ ڈاکٹر عامر لیاقت بن جاتا ہے۔ ایک عجیب لفظ ہے سوری، بندہ کہے تو غصہ ختم، ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم۔ مجھ میں اور میری بیوی میں بڑا اتفاق ہے، نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون مجھے ملتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ترین جوڑا جرابوں کا ہے، ایک کے بنا دوسرا ادھورا ہو جاتا ہے۔ ہم اتنے امن پسند ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے اخبار کا نام جنگ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں بولا جاتا ہے۔ پاکستان میں کھانے کا ادب صرف سربراہوں اور وزیروں کو آتا ہے، وہ خاموشی سے کھاتے ہیں۔ استاد شاگرد سے کوئی مثال دو کہ سردیوں میں چیزیں سکڑتی ہیں اور گرمیوں میں پھیلتی ہیں۔ شاگرد بڑا ہی سوچتے ہوئے: جناب گرمیوں میں چھٹیاں پھیل کر 3 مہینے کی اور سردیوں میں سکڑ کر 15 دن کی رہ جاتی ہیں۔ دادا: پتر ذرا اندر سے میرے دان تو لیا۔ پوتا: پر دادا جی ابھی تو روٹی نہیں بنی۔ دادا: اور نہیں پتر، روٹی نہیں کھانی، سامنے والی بڈھی اماں کو اسمائل دینی ہے۔ انگریز: کیا تمہیں تیراکی آتی ہے؟ پاکستانی: مجھے تیراکی نہیں آتی۔ انگریز: پھر تم سے تو میرا کتا بھی اچھا ہے کہ وہ تیر لیتا ہے۔ پاکستانی: کیا تمہیں تیراکی آتی ہے؟ انگریز: ہاں آتی ہے۔ پاکستانی: پھر تمہارے میں اور کتے میں کیا فرق ہوا؟ ایک اسکول میں آگ لگنے کی وجہ سے تمام اسٹوڈنٹ خوش تھے کہ کل سے اسکول میں چھٹیاں ہوں گی۔ وہیں ایک بچے کو اداس دیکھ کر ٹیچر نے پوچھا: بیٹا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بچہ معصومیت سے بولا: سر آپ تو بچ گئے نا۔ گاہک حجام سے: تم لوگوں کو ڈراؤنے قصے کیوں سناتے ہو؟ حجام: اس لیے کہ بال کاٹنے میں آسانی رہتی ہے۔ گاہک حیرانگی سے: ہیں بال کاٹنے میں آسانی رہتی ہے؟ حجام: ہاں نا، جب میں انہیں ڈراؤنے قصے سناتا ہوں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کے میکے جانے کے بعد فیصلہ آبادی شوہر نے اپنی گرل فرینڈ کو گھر ملنے کے لیے بلا لیا۔ بیوی کے پالتو طوطے نے دیکھ لیا اور شوہر سے بولا: میں مالکن کو بتاؤں گا کہ تم پیچھے سے کیا کرتے ہو۔ گرل فرینڈ کے جانے کے بعد شوہر نے ایک کالا کپڑا طوطے کے پنجرے پر ڈال دیا اور تیز پنکھا چلا دیا۔ ایک ٹین ڈبہ لے کر اس کو پیٹنے لگا اور صحن میں دیسی گھی کی چوری بھی کھیر دی۔ کچھ دن بعد جب بیوی واپس آئی تو شوہر بولا: یہ ہمارے طوطے کا دماغ کچھ کھسک گیا لگتا ہے، ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا ہے۔ بیوی جب طوطے کے پاس گئی تو طوطے نے شوہر کی گرل فرینڈ کے بارے میں اس کو بتایا۔ شوہر بولا: یہ ایسے ہی بکواس کر رہا ہے۔ شوہر نے طوطے سے پوچھا: اچھا یہ بتاؤ کب آئی تھی میری گرل فرینڈ؟ طوطا: جس دن دوپہر کو ہی اندھیرا ہو گیا تھا، تیز آندھی طوفان آیا تھا اور دیسی گھی کی چوری کی بارش ہوئی تھی۔ جن لڑکیوں کو سلائی نہیں آتی انہیں گھر اور سسرال میں باتیں سننی پڑتی ہیں، اور جنہیں سلائی آتی ہے ان کو باتیں سننے کے ساتھ ساتھ سلائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کی دعاؤں پہ تو سب لوگ حیران ہی ہو جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے سال رمضان میں عائشہ کو مانگ رہے تھے اور اس سال آمنہ مانگ رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے جوتوں کی دکانوں پر کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ عورت کہتی ہے: ایک سائز بڑھا دینا،
آدمی آواز لگاتا ہے، مانج سائز لے کے آ مانج۔ آج میں نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا، جان کوئی ایسی تصویر بھیجو جس سے تم نیک سیرت بھی لگو اور تھوڑی روشن خیال بھی، امی کو دکھانی ہے۔ اس نے تصویر کچھ اس طرح سے بھیجی کہ اس نے برقع پہن رکھا تھا اور اس کا ایک ہاتھ برقعے میں سے باہر تھا جس میں اس نے سگریٹ پکڑ رکھی تھی۔ ڈراموں نے ہمیشہ پاکستانی لڑکوں کی ویلیو ہی کم کی ہے، اب اتنے بھی کوجے نہیں ہوتے یار ہم۔ آدھے ملک کو پڑھایا جا سکتا ہے لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کو نہیں۔ وکیل، تمہارے مقتول خاوند کے آخری الفاظ کیا تھے؟ بیوی، میری اینک کہاں ہے نیلم؟ وکیل، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات تھی جو تم نے اس کو قتل ہی کر دیا؟ بیوی، لیکن میرا نام تو رضیہ ہے نا۔ جس دن امی خاص ہدایت کر کے جاتی ہیں کہ آپس میں لڑنا نہیں، تاریخ گواہ ہے اس دن ہمارے گھر میں 1965 کی جنگ چھڑی جاتی ہے۔ پولیس نے ایک پٹھان کو نسوار کھاتے پکڑ لیا۔ پولیس والے نے پٹھان کو سبق سکھانے کے لیے ایک گدھے کے آگے نسوار اور چارہ رکھا۔ گدھا چارہ کھا گیا، نسوار کو نہیں کھایا۔ پولیس نے پٹھان سے پوچھا، ہاں بھی خان صاحب بتاؤ، تم نے اس گدھے سے کیا سیکھا؟ خان، جو نسوار نہیں کھاتا وہ گدھا ہوتا ہے۔ پاکستانی شوہر کی تابع داری۔ بیگم نے 50 روپے کے 2 نوٹ دیے اور کہا، 50 کا پیاز 50 کے آلو لیے ہیں۔ معصوم شوہر کچھ دیر بعد واپس آیا اور بولا، بیگم پیاز والا نوٹ کون سا ہے؟ انسانی جسم میں سب سے زیادہ متاثر تو آج کل کان ہے، پہلے چشمے کی ڈنڈیاں، پھر ایئر فونز اور اب ماسک کی ڈنڈیاں کان پر ہیں، جیسے کان نہ ہو گیا کوئی ہینگر ہو گیا۔ محبت میں تاج محل بنوانا ہی ضروری نہیں ہے، آپ برتن دھو کر بھی خاتون کا دل جیت سکتے ہیں۔ میری میڈیا سے زیادہ وابستگی تو نہیں ہے، مگر نیوز پیپر میں سب سے اچھے 2 اخبار نوائے وقت اور جنگ ہیں۔ نوائے وقت میں پراٹھے دیر تک گرم رہتے ہیں، جبکہ جنگ پکوڑوں سے تیل چوسنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یار میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے پڑھا ارتگل سروس اسٹیشن، یہ دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گیا اور میں نے سوچا ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو ارتگل نمکو، ارتگل پاپڑ، ارتگل بسکٹ، ارتگل گھی، ارتگل چائے، ارتگل سیمنٹ، ارتگل کارڈ، ارتگل گارڈر اور نہ جانے کیا کیا۔ صدیوں پہلے اس مرد مجاہد کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ترکوں سے زیادہ پاکستانی مجھ سے محبت کریں گے۔ ایک لڑکا جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دے دو جو میں اپنے پاس رکھ سکوں۔ لڑکی نے اپنے جوتے کا تلا اتار کر دے دیا۔ لڑکا وہ تلا سنار کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ چاندی کا فریم بنا کر اس میں جڑ دو۔ سنار نے کہا کہ کل آ کر لے جانا۔ اگلے روز لڑکا تلا لینے گیا تو سنار نے پوچھا کہ یہ جوتا کس پیر صاحب کا ہے؟ لڑکا، یہ پیر صاحب کا نہیں بلکہ میری محبوبہ کا ہے۔ سنار، اٹھ خبیث، کل سے میرا سارا خاندان جوتی چوم چوم کر پاگل ہو گیا ہے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے نیا کلینک کھولا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے خود کو مصروف دکھانے کے لیے فون کا ریسیور اٹھا دیا اور کافی دیر تک باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد آدمی کی طرف دیکھ کر بولی، جی فرمائیے کیا ہوا آپ کو؟ آدمی، PTCL سے آیا ہوں، اگر بات ختم ہو گئی ہو تو کنیکشن ایکٹیو کر دوں۔